الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثات بدعة كل بدعة في الضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو تنے تنہا اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے اور تنے تنہا اس ساری کائنات کو بنا کر اس کا چلانے والا ہے. اور کروڑوں درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جو خاتم النبیین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں. ہمارا آج کا جمعہ انشاءاللہ الرحمن اس موضوع پہ ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے. ہمارا رب ان روزوں کو ہم پہ فرض کر کے ہم سے چاہتا کیا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس موضوع کو 100% قرآن میں اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس کو سن کے 100% اس کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے کچے اور پکے مکانوں میں انسان ہیں ان تک پہنچانے والا بنائے. میرے محترم بھائیوں، اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کا مقصد تقوی ہے، ہمارا رب ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے، جو تقوی والا ہے وہ متقی ہے۔ اب یہ تقوی کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ اگر ہم اس کو ان دو باتوں سے جاننے کی کوشش کریں تو ہمیں تقوی کی سمجھ آ جائے گی، اور جس کو تقوی کی سمجھ آ گئی اس کو روزوں کے فرض کرنے کی جو وجہ تسمیہ ہے، جو سبب ہے، وہ سمجھ آ جائے گا۔ انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک روح ہے جو علیین سے آئی ہے، جو اللہ کا امر ہے، جو دکھائی نہیں دیتی، جو ان سین ہے، انویزیبل ہے، اور ایک باڈی ہے جو مٹی سے بنی ہے۔ انسان ان دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ جو مٹی کا بدن ہے وہ دکھائی دیتا ہے، اب جو روح آسمان سے آئی وہ ان سین ہے، انویزیبل ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ اب اس کی جو غذا ہے، اس کی جو ضروریات ہیں، اس کی جو ڈیزائرز ہیں، وہ بھی نظر نہیں آتی۔ اور روح امر ربی ہے، اور یہ جو باڈی ہے، یہ جو بدن ہے، جسم ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، اور اس نے واپس مٹی میں جانا ہے، اور کل قیامت والے دن اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائے جانا ہے۔ اس کی جتنی ضروریات ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو مٹی میں رکھا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کہتے ہیں بچنے کو، تقوی کہتے ہیں ڈرنے کو، تقوی کہتے ہیں خشیت کو، تقوی کہتے ہیں اپنے آپ کو ہر اس بات سے، ہر اس بول سے، ہر اس عمل سے، ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تقوی کہتے ہیں ہر اس کام کو کرنا، ہر اس بول کو بولنا، ہر اس عمل کو اپنی زندگی میں اپنانا جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ روزے کا مقصد، اس کو فرض کرنے کا مقصد تقوی ہے کہ ہمارے اندر یہ ڈر، یہ خوف، یہ خشیت پیدا ہو جائے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ اس کے بارے میں بے شمار روایات ہیں، اور یہ تقوی روح کی بنیادی ضرورت ہے۔ یہ جو روح ہے جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک داغ لگتا ہے، جب 2 گناہ کرتا ہے 2 داغ لگتے ہیں، جب 3 گناہ کرتا ہے 3 داغ لگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہ کرتا جاتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ دل ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، الا خبردار، ہوشیار، آگاہ ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو تمہارے دلوں کا اطمینان ہے، چین ہے، وہ ہماری یاد میں ہے۔ اب کون سا دل جس پہ گناہ کرنے سے داغ لگا؟ کیا یہ والا دل جس کو ہم اناٹمی کے طور پہ جانتے ہیں، جس کے 4 چیمبر ہیں، جس میں 2 آرٹیکل ہیں، 2 وینٹریکل ہیں، جو مایوکارڈیل مسل سے بنا ہے؟
سگڑنے سے ایوٹا کے ذریعے سارا خون جسم میں جاتا ہے اور جس کے پھیلنے پہ وینا کیوا کے ذریعے سارا خون واپس آتا ہے، کیا یہ دل اس پہ داغ لگتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھا، یہ جو روح ہے، اس دل کی یہ جو دھک دھک ہے، یہ جو دھڑکن ہے، یہ جو پیلپیٹیشن ہے، یہ جو ہارٹ بیٹ ہے، یہ جو پلس ہے، اس کا نام ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے تو آپ نے اکثر موویز میں دیکھا ہوگا کہ ایک ای سی جی چل رہی ہوتی ہے جس کو انجیو کارڈیوگرافی کہتے ہیں۔ جب وہ چل رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے دل کی دھڑکن چل رہی ہے، اور جب وہ دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے وہ ای سی جی فلیٹ ہو جاتی ہے۔ روح، یہ جو دل کی پھڑپھڑاہٹ ہے، یہ جو دل کی دھڑکن ہے، یہ جو دل کی دھک دھک ہے، اس کا نام روح ہے۔ اور روح کی بنیادی غذا تقویٰ ہے۔ یہ قرآن جس کی پہلی سورت فاتحہ کے بعد جو پہلی سورت ہے سورۃ البقرہ، اس کی پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اور متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون، وہ لوگ بالغیب جو ایمان لائے بغیر دیکھے، انسین۔ روح کیا ہے؟ انسین، انویزیبل۔ اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ اس انسین کے بلیف کو جو دیکھا نہیں۔ اب روزہ رکھا ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، یہاں کوئی نہیں تمہیں جانتا، سخت پیاس لگی ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، اس کو پی لو۔ اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ دل کی کیفیت، تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور روزے میں رب چاہتا کیا ہے؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اس انسین کو جو دکھائی نہیں دیتا۔ کسی کو روح نظر آتی ہے لیکن کہتے روح ہے۔ ایسے میرے محترم بھائیوں، روزے کا مقصد وہ جو انویزیبل ورلڈ ہے، وہ جو نہ دکھائی دینے والی دنیا ہے، اس کے اوپر یقین کا ہونا۔ اور رمضان میں یہ یقین کتنا پختہ ہو جاتا ہے۔ پیاس لگی ہے، ٹھنڈے پانی کے اندر نہا رہے ہیں، پانی حلق کے اندر اتر سکتا ہے لیکن اتارتے نہیں۔ کیوں؟ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ زمین کی گہرائیوں میں چلے جاؤ، کمرے بند کر دو، لائٹیں بجھا دو، کھڑکیاں دروازے بند کر دو، اب کہو کچھ کھا لو، نہیں کھائیں گے۔ کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ دل کی کیفیت۔ اللہ اکبر۔ امام ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب میں تقویٰ کی ایک بڑی پیاری تعریف لکھتے ہیں۔ تقویٰ کیا ہے؟ وہ لکھتے ہیں تقویٰ دل کی کیفیت کا نام ہے جس میں انسان گناہ کرتے ہوئے جھجک محسوس کرے، اس کو آر آئے، اس کو شرمندگی محسوس ہو کہ یہ گناہ ہے۔ ہمارا رب ہمارے دلوں میں یہ کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ روزے کا مقصد اس یقین کو پختہ کرنا
ایک مہینہ اس میں رب تعالیٰ نے پورا انتظام کیا. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان جب آتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، شیاطین کو جکڑ لیتا ہے. اور اس مہینے میں اللہ کی وہ بلیسنگ، وہ رحمتیں، وہ کرم، وہ فضل، اللہ تعالیٰ نفلوں کو بڑھا کے نفل کا ثواب فرائض کے برابر کر دیتا ہے، اور فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. سبب کیا ہے؟ کہ ان لوگوں کو متقی بنانا ہے. روزے کا مقصد وہ دل کی کیفیت پیدا کرنا. اب اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ تقوی حرام کو چھوڑنے کا نام نہیں. جب روزہ رکھا، حلال رزق، طیب رزق، پاکیزہ رزق سامنے ہے، اور ہم کس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. اب اللہ ہمارے دل کی یہ کیفیت ہمارے سامنے پریکٹیکلی رکھتا ہے کہ جب تم رمضان میں حلال کو چھوڑ سکتے ہو تو 11 مہینے حرام کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تم تو وہی ہو جو کبھی کہتے ہو صبح آنکھ نہیں کھلتی، رمضان میں تو تہجد سے پہلے اٹھے ہوتے ہو. تم تو کہتے ہو ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوتا، اتنا بیزی اسکیجول ہے، شیڈیول اتنا ٹائٹ ہے، وقت کا پتہ نہیں چلتا. لیکن ہر شخص سحری کے بعد اٹھا ہوتا ہے. وہ جو ہمارے برین میں اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم سسٹم رکھا ہے وہ پورا ایکوریٹ کام کر رہا ہوتا ہے. سچ بتاؤ کیا ہمارے اکارڈنگ کام کر رہا ہوتا ہے یا رب کے اکارڈنگ؟ وہاں کوئی نہیں پوچھتا. اس وقت سحر کا وقت ختم ہوا، سب کے ہاتھ رک گئے. کیوں رک گئے؟ جیسے اذان ہوئی بس انف، اب کوئی کھائے گا، اب کوئی پیے گا؟ نہ کوئی کھائے گا نہ کوئی پیے گا. کیوں؟ روزہ سٹارٹ ہو گیا. اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ روزے میں جو شخص جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، بدنگاہی نہیں چھوڑتا، بری باتوں کو سننا نہیں چھوڑتا، حرام کاموں کو نہیں چھوڑتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں. اس کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ اور ملنے والا تقوی مقصد ہے. تقوی کیا ہے؟ امام سفیان ثوری تقوی کے بارے میں لکھتے ہیں تقوی اس بات کا نام ہے کہ انسان اپنے رب کی محبت میں ہر وہ کام کرتا جائے جو اللہ کو پسند ہے. اور تقوی اس بات کا نام ہے کہ ہر اس کام سے خود بخود دل دور ہوتا جائے، اس کے اندر حیا آئے، جھجک آئے، شرم آئے کہ اس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے. اس کا دل کڑے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا کیونکہ اس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے، اس کو پسند نہیں ہے. اور یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے تو میرے لیے جنت کے دروازوں کو کھولا، جہنم کے دروازوں کو بند کیا، شیاطین کو جکڑا تاکہ میں متقی بن جاؤں، میں اس اصل مقصد تقوی کو پالوں. اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس رمضان میں تقوی جیسی دولت کو پائیں گے. میرے محترم بھائیوں، تقوی اصل مقصد ہے. اور قرآن کن کے لیے ہدایت ہے؟ قرآن ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں. اور میرے محترم بھائیوں، یہ تقوی براہ راست روح کو تقویت دیتا ہے. اور روح ان سین ہے، انویزیبل ہے.
اور میرے محترم بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں بے شمار جگہ پہ تقوی کے بارے میں فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ ہر جمعے میں یہ آیت ہم سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ، اور ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ تمہیں موت نہ آئے کہ تم صرف مومن ہو، ایمان والے ہو، مسلم ہو۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف۔ میرے محترم بھائیوں، رمضان میں سب کچھ ہے، لیکن کیا جو رمضان کا مقصد ہے کیا وہ بھی ہماری زندگیوں میں ہے؟ ڈرنا کیا تھا؟ خشیت کیا تھی؟ تقوی کیا تھا؟ کہ میری آنکھ وہ دیکھتی جو رب چاہتا ہے۔ کیا میں نے بدرگائی چھوڑ دی یہ کہتے ہوئے کہ میں روزے دار ہوں؟ کیا میں نے سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے اوپر آنے والے وہ سارے فحش مناظر، کیا میں نے اس وجہ سے چھوڑ دیے کہ میرا رب اس کو پسند نہیں کرتا؟ کیا میرے دل میں یہ جھجک پیدا ہو گئی ہے؟ کیا یہ میرے دل کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ مجھے ان کو نہیں دیکھنا، مجھے یہ ڈرامے، یہ فلمیں اپنے ٹائم کو سپینڈ کرنے کے لیے، اپنے وقت کو گزارنے کے لیے، اپنے روزے کو گزارنے کے لیے، یہ جو فیس بک ہے، یہ جو یوٹیوب ہے، یہ جو سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، مجھے اس کی طرف متوجہ نہیں ہونا، کیونکہ میری آنکھ کا روزہ ہے، میں روزے دار ہوں، اور میرا رب اس روزے میں مجھے متقی بنانا چاہتا ہے، مجھے بچانا چاہتا ہے ہر اس بات سے، ہر اس بول سے، ہر اس عمل سے، ہر اس سین سے جو میری زندگی میں کوئی خطرہ لا سکتا ہے، کوئی تباہی لا سکتا ہے، جو میرے لیے آخرت میں تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیوں کیے؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اگر میری آنکھ کسی نامحرم کو دیکھتے وقت میرے دل کی کیفیت پیدا ہونے سے جھک گئی کہ نہیں، اب نہیں، بس انف، میرے رب نے میرے لیے جو انتظام کیے، شیطان تو بندھا ہوا ہے، جہنم کے دروازے بند ہیں، پھر وہ کون سی چیز ہے جو مجھے مجبور کر رہی ہے اپنے رب کی بغاوت پہ، اپنے رب کی نافرمانی پہ؟ میرا رب تو یہ چاہتا ہے میرے دل کی کیفیت یہ بنے کہ میں وہ کام کروں جو میرے رب کو پسند ہے، اور میں ان کاموں سے بچ جاؤں، ڈر جاؤں، مجھے خوف ہو کہ کہیں میرا الہ، میرا معبود، میرا رب جو مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ دل کی کیفیت اگر تو اس رمضان میں یہ کیفیت بن گئی، جمعے کا روزہ رکھنے سے یہ دل کی کیفیت بن گئی، اور میں اپنی اس کیفیت کے اوپر استقامت اختیار کر گیا، تو جو روزے کا مقصد تھا اس نے اس روزے کے مقصد کو پا لیا۔ اور جس کی دل کی کیفیت یہ نہیں بنی، وہ لگا ہوا ہے، روزہ رکھا ہے، صبح سے لے کے شام تک بس انگلی چل رہی ہے، ریموٹ ہاتھ میں ہے، چینل بدلے جا رہے ہیں،
کی آنکھ، جس کا کان حرام سے نہیں رکا، جس کی آنکھ حرام سے نہیں رکی، گانے بھی چل رہے ہیں، میوزک بھی چل رہا ہے، غیبت بھی چل رہی ہے، چغلی بھی چل رہی ہے، سارے فحش ڈائلاگز، فون کے اوپر باتیں چل رہی ہیں بے دریغ، بنا سوچے سمجھے کہ اس کا میری باڈی پہ کیا ایفیکٹ ہونے والا ہے، وہ سارے نیگیٹو ساؤنڈز میرے کان سنتے جا رہے ہیں، جبکہ میں روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے اپنے آپ کو کھانے اور پینے کی سے جو اللہ کی حلال چیزیں ہیں اس سے تو بچایا ہوا ہے، لیکن میرے کان حرام سے بچ نہیں رہے۔ میرے محترم بھائیوں، آپ سب کچھ ہو سکتے ہو، لیکن متقی، تقوی والے اور جو متقی نہیں ہے، قرآن اس کو کبھی ہدایت دے گا؟ کیونکہ یہ قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ یہ قرآن جس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب، یہ اس کے لیے ہدایت ہے جو تقوی والا ہے، جو متقی ہے، جس کے دل میں یہ ڈر ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض۔ اب میرے دل میں اپنے بھائی کے لیے پلاننگ چل رہی ہے، مجھے اس کو نیچا کیسے دکھانا ہے، مجھے اس کو پیچھے کیسے چھوڑنا ہے، مجھے اس سے آگے کیسے نکلنا ہے، مجھے اس کو دھوکہ کیسے دینا ہے، مجھے اس کو چیٹنگ کیسے دینی ہے، کیسے چیٹنگ کرنی ہے، ڈاجنگ کرنی ہے۔ میں پلاننگ کر رہا ہوں، میرا دماغ اس پلاننگ میں کنٹینیوسلی چل رہا ہے، اور میں روزے سے ہوں۔ ذرا سوچو، کس منہ سے اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن، تم مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ، یہاں تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو۔ ہمارے پاس کون سی ایسی انفارمیشن آ گئی کہ روزہ رکھ کے میں کس کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہوں، میں کس کے ساتھ ڈاجنگ کر رہا ہوں، میں کس کو ذلیل کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہوں، میں کس کی رسوائی اور ذلت کا باعث بن رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، انسان اپنے لیے گڑھا کھود رہا ہے، لیکن اس کو شعور، اس کو عقل، اس کو علم۔ سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، اے نبی، یہ جو تمہیں دھوکہ دیتے ہیں، وَمَا يُخَادِعُونَ، اے نبی جو تمہیں دھوکہ دیتے ہیں یہ تمہیں دھوکہ نہیں دیتے اِلَّا أَنفُسَهُمْ، سوائے اپنے نفسوں کے، لا یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ اور سوچو، جو آج روزہ رکھ کے 10 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچ رہا ہے، 100 کی چیز 200 میں بیچ رہا ہے، اپنے بھائی کو دھوکہ دے رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے، اور جو روزہ رکھا ہوا ہے اور باپ اپنے بچوں کو دھوکہ دے رہا ہے، بچے اپنے باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، بیوی خاوند کو دھوکہ دے رہی ہے، خاوند بیوی کو دھوکہ دے رہا ہے، چیٹنگ چل رہی ہے، ڈاجنگ چل رہی ہے، اور صاحب روزے سے ہیں۔ کس منہ سے اللہ سے اجر مانگیں گے؟ روزہ کس کے لیے ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو رمضان ہے نا، اللہ اکبر، اللہ فرماتے روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ ذرا سوچو اس بھائی کو، اس بہن کو اللہ کے ہاں کیا ملے گا، جو ایک دوسرے کے ساتھ منہ پہ تو تعریف کی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے اس کی چگلی، اس کی غیبت، اس کی برائیاں، اور لگے ہیں بے دھڑک۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ایک بات یاد رکھنا، جس نے روزہ رکھنے کے بعد حرام چیزوں کو چھوڑا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا بھوکا پیاسا رہنا، اس کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت، کوئی طلب، اللہ کی قسم 1% ضرورت نہیں ہے۔ اور عقل مند بنو، اس سے بے وقوف کون ہوگا جو صبح سحر سے لے کے شام تک بھوکا بھی رہا، پیاسا بھی رہا، رات کو قیام اللیل بھی کیا، تراویاں بھی پڑھی، سارا دن مشقت میں رہا، 5 نمازوں کا اہتمام کیا، لیکن حرام چیزوں کو وہ جو نظر نہیں آتی، وہ جو دکھائی نہیں دیتی، وہ جو دکھائی دے رہا وہ سب کچھ کرے جا رہے، وہ جو بظاہر کھانا نظر آ رہا ہے، وہ جو پانی نظر آ رہا ہے، وہ جو بیوی کے ساتھ صحبت ہے اس سے رکا ہوا ہے، لیکن اس کا بدل کسی حرام چیز کو چھوڑنے والا، آنکھ حرام دیکھ رہی ہے، کان حرام سن رہے ہیں اور زبان حرام بول رہی ہے، جھوٹی گواہی دی جا رہی ہے، جھوٹے قصے سنائے جا رہے ہیں، من گڑت اپنی طرف سے لوگوں کو بنا بنا کے خواب سنائے جا رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ لوگوں میں میری عزت بن جائے، ان میں میرا نام بن جائے، ان میں میرا مقام بن جائے، ان میں میری کوئی حیثیت ہو جائے۔ اور صاحب روزے سے ہیں، یہ بہن روزے سے ہیں، ذرا سچ بتاؤ اللہ کے ہاں کیا ملے گا؟ روزے کا مقصد تقویٰ ہے، روزے کا مقصد اپنے رب کے قریب ہونا ہے۔ اور وہ جو گناہ ہے نا جو دل پہ لگتے ہیں، یہ وہی ہیں، جب میری آنکھ ایسا دیکھتی ہے تو روح کے اوپر کیا لگتا ہے؟ داغ لگتا ہے۔ جب میرے کان غلط سنتے ہیں، جھوٹ کو، گالی کو، غیبت کو، چگلی کو، جب میرے کان فحش گوئی کو، بد زبانی کو، بد لحاظی کو میرے کان سنتے ہیں، جب میں بول رہا ہوتا ہوں، میری زبان بول رہی ہے، میرے کان سن رہے ہیں، وہ روح کے اوپر داغ لگا رہے ہیں۔ اور جب روح پہ داغ لگتے ہیں تو روح بے چین ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے، بے سکون ہوتی ہے۔ بہت سارے بھائی پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب روزہ بھی رکھا، عبادت بھی کی، سب کچھ کیا، لیکن طبیعت بے چین رہتی ہے، بے قرار رہتی ہے، بے سکون رہتی ہے، دل کو قرار نہیں مل رہا، دل کو چین نہیں مل رہا، دل کو راحت نہیں مل رہی، کوئی مزہ نہیں آ رہا۔ ذرا سوچو جب روح پہ داغ لگے ہوں اور روح کو نظر آ رہا ہو کہ میں واپس علیین میں نہیں جاؤں گی، بلکہ ان داغوں کی وجہ سے مجھے سجین میں جانا پڑے گا، مجھے جہنم میں جانا پڑے گا، وہ ان داغوں کو دیکھ کے، ان گناہوں کو دیکھ کے تڑپتی ہے، بے چین ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے۔ اور روح کی بے چینی، بے قراری، بے سکونی کا نام طبیعت کی خرابی ہے۔ اور آج ہر شخص کی طبیعت کیا ہو جاتی ہے؟
اور روزہ رکھ کے ہمیں فرحت ملنی چاہیے تھی، ہمیں سکون ملنا چاہیے تھا، ہمیں چین ملنا چاہیے تھا، راحت ملنی چاہیے تھی، تسکین ملنی چاہیے تھی، حوصلے بلند ہونے چاہیے تھے، ہمارے جو ایمان کے لیول ہیں وہ پیک پہ جانے چاہیے تھے. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ہماری زندگیوں میں سکون کیوں نہیں آیا؟ روح کے اوپر جو داغ لگے ہیں، جو انسین ہیں، جو دکھائی دیتے نہیں. روح کو تقویٰ چاہیے تھا. کیا تقویٰ پا لیا؟ اب وہ جو روح کی بے چینی ہے، بے قراری ہے، بے سکونی ہے، وہ طبیعت کی خرابی ہے. روح کو طبیعت کہتے ہیں. اور آج ہم سب کی طبیعت کیا ہو رہی ہے؟ کہتے ڈاکٹر صاحب روزہ رکھ لیتا ہوں اور طبیعت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. سچ بتاؤ کیوں طبیعت خراب ہوئی؟ کیونکہ جو روح کا اصل مقصد تھا، جو روح لینا چاہتی تھی، جو روح کی بیسک نیڈ تھی، جو ڈیزائر تھی، جو ڈیمانڈ تھی، کیا ہم نے اس کو دی؟ کیا ہم نے اپنی روح کو پاکیزہ کیا؟ روزہ تو آیا تھا ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے، اور رب تعالیٰ نے کہا جو تمہارا دشمن ہے اس کو تو میں نے باندھ دیا، اس کو تو میں نے جکڑ دیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا، تمہارے لیے رحمتوں کے دریا بہا دیے، ہر چیز کی میں نے فراوانی کر دی، تمہارے وقت میں برکت دے دی، صبح اٹھنا تمہارے لیے آسان کر دیا. اب طبیعت ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی؟ میرے محترم بھائیوں، جو رمضان کا اصل مقصد تھا، جو روزے کا اصل مقصد تھا، جو روح کی اصل نیڈ تھی، جو روح کی اصل طاقت تھی، جس کو اس نے رمضان میں لینا تھا، جس کے لیے ساری پلاننگز کی گئی، جس کے لیے ہر چیز کو سجایا گیا، سنوارا گیا، اس میں برکتیں رحمتیں رکھی گئی، نوافل کو بڑھا کے فرائض کے برابر کیا گیا، فرضوں کو 70 گنا اور بڑھا دیا گیا. لیکن اس کے باوجود ہماری طبیعت ٹھیک کیوں نہیں ہوئی؟ ہمیں سکون کیوں نہیں ملا؟ قرار کیوں نہیں ملا؟ چین کیوں نہیں ملی؟ راحت کیوں نہیں ملی؟ اطمینان کیوں نہیں ملا؟ ذرا پیچھے پلٹو. وہ 1444 سال پیچھے کی زندگی، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، اور ہمارے پاس تو صبح سحری میں 5 7 8 قسم کی ڈشیں، کہیں پہ لسی چل رہی ہے، کہیں پہ دہی چل رہا ہے، کہیں پہ پراٹھے چل رہے ہیں، کہیں پہ سالن چل رہا ہے، اور میٹھا اس کے علاوہ، اور افطاری کے دسترخوان، ہر قسم کے پھل ہمارے پاس، ہر قسم کے ڈرائی فروٹس ہمارے پاس، بے شمار قسم کے مشروبات، کوئی دودھ سوڈے پی رہا ہے، کوئی نبیذ بنا کے پی رہا ہے، کوئی شربت بنا کے پی رہا ہے. میرے محترم بھائیوں، ہر طرح کے مشروبات، کسی کا سیب کا فلیور، کسی کا کنو کا فلیور، کسی کا لیمن کا فلیور، پھلوں کی بہتات، چیزوں کی بہتات، ہر چیز وافر، پیٹ پھٹنے والے ہو جاتے ہیں. صحابہ کے پاس کیا تھا؟ ان کے دسترخوان کیسے تھے؟ کھجور سے روزہ رکھنے والے، پانی سے روزہ رکھنے والے، اور یہ والا موسم نہیں، ہمیں تو گرمی لگے تو اے سی کے نیچے، ہمیں تو گرمی لگے تو کولر کے نیچے، ہمیں تو گرمی لگے تو جس کے پاس اے سی کولر نہیں اپنے پنکھے کے نیچے. اس سین کو یاد کرو، 17 رمضان، بدر کا مقام، گرمی کی شدت، پسینے سے بدن شرابور، وہ روزے کی کیا کیفیت ہوگی؟ ان لوگوں کا روزہ اور آج کا روزہ ذرا کمپیریزن کرو. ہماری طبیعت خراب نہ ہو تو کیا ہو؟ کھا کھا کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت کھاتا ہے اور کافر 7 آنتیں. روزے کا مقصد تقوی ہے، روزے کا مقصد ڈرنا ہے، روزے کا مقصد اپنے رب کے قریب ہونا ہے، روزے کا مقصد اپنی ہر اس جائز خواہش کو چھوڑنا، حرام کو نہیں. اللہ کہتا ہے حلال کو چھوڑو میرے لیے. پھر روح کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایمان کی کیفیت کیا ہوگی؟ میرے محترم بھائیوں، ہماری طبیعت خراب کیوں ہے؟ جو مقصد تھا، آپ اپنے گھر میں پنکھا لگاتے ہیں اس مقصد کے لیے یہ ہوا دے گا. اگر یہ ہوا نہ دے آپ اپنے گھر میں لگا رہنے دو گے؟ لائٹ کا مقصد، بلب لگانے کا مقصد یہ ہے اس سے روشنی ملے گی، اور اگر یہ روشنی نہ دے اپنے گھر میں رکھو گے؟ سوچو، رب نے جو روزہ دیا اس کا جو مقصد تھا وہ پورا نہیں کرو گے تو رب تمہیں سب کچھ دے دے گا؟ سب کچھ دے دے گا؟ کیا اللہ کا انصاف اتنا ہی سستا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، آج تقوی کی ضرورت ہے. تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست کیا ہے. تقوی کیا ہے؟ اللہ اکبر. 2 واقعات ہیں. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، یا امیر المومنین یہ تقوی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ابی بن کعب، کبھی خاردار جنگل سے، کبھی خاردار جھاڑیوں سے گزر ہوا؟ فرمایا ہاں ہوا. کیا کرتے اس وقت؟ فرمایا میں سب سے پہلے اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہوں، پھر اپنے بدن کو بچاتا ہوں، اور ایسا راستہ جہاں صرف کانٹے ہی کانٹے ہیں، کوئی راستہ اور نہیں ہے، تو میں ایسی جگہ پہ قدم رکھتا ہوں جہاں مجھے کانٹا نہ میرے کپڑوں کو لگے نہ میرے بدن کو چھوئے. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اپنے آپ کو کانٹوں سے بچاتے ہوئے، اپنے لباس کو کانٹوں سے بچاتے ہوئے، اپنے بدن کو کانٹوں سے بچاتے ہوئے یہ جو گزرنا ہے یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے. یہی بات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی گئی. سائل نے پوچھا یہ تقوی کیا ہے؟ آپ نے بھی فرمایا کبھی ایسا گزر ہوا ایسی جگہ سے جہاں کوئی راستہ نہ ہو، صرف کانٹے ہی کانٹے ہوں، خاردار جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہوں. وہ سائل کہتا ہاں ہوا ہے. وہاں کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اپنے آپ کو، اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو کانٹوں سے بچاتا ہوں. کیسے بچاتے ہو؟ کہا وہاں پاؤں رکھتا ہوں جہاں پہ مجھے کانٹا نہ چبھے. فرمایا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہی تقوی ہے، یہ گزرنا یہ تقوی ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ دنیا خاردار گناہوں سے بھری ہوئی ہے. جگہ جگہ پہ شیطان نے اپنے کانٹے لگائے ہوئے ہیں، جھاڑیاں اٹکنے کے لیے، پھنسانے کے لیے، آپ لوگوں کو، آپ کی نیکیوں کو، آپ کی عبادات کو، آپ کے تقوی کو، آپ کے بدلوں سے دور کرنے کے لیے شیطان نے کیا کیا؟ یہ پوری دنیا ایک خاردار جنگل ہے، اس میں سے بچنا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. صرف خود ہی نہیں بچنا، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچانا ہے، اپنے بھائیوں کو بھی بچانا ہے، اپنی بہنوں کو بھی بچانا ہے، اپنے دوستوں کو بھی بچانا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی بچانا ہے، اپنے ہمسایوں کو بھی بچانا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو. اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل مسلم اخوہ، سارے کے سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، بھائی ہیں. یہ رشتہ ہمارے رب نے بنایا ہے.
اور میرے محترم بھائیوں تقویٰ کیا ہے؟ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، اپنے آپ کو ان خاردار کانٹوں سے بچانا، اپنے آپ کو ہر اس بات سے، ہر اس بول سے، ہر اس عمل سے، ہر اس چیز سے دور لے جانا جو ہمیں کس کی طرف لے کے جاتا ہے؟ جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، شیطان کی طرف لے کے جاتا ہے. کیونکہ انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک روح ہے اور ایک بدن ہے. روح آسمان سے آئی ہے، وہ دکھائی نہیں دیتی. یہ جو 5 چیزیں ہیں جو آپ دیکھتے ہو وہ کہاں جاتا ہے؟ کبھی سوچو، وہ روح میں جاتا ہے. ہمارا دیکھنا کہاں جاتا ہے؟ روح میں. جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو فوراً دل اس کو کیا کرتا ہے؟ ہمارے دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے. روح کو دل کہا. اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک داغ لگتا ہے، وہ داغ حقیقت میں روح کے اوپر لگتا ہے. آنکھ دیکھتی ہے، دل چاہتا ہے. میرے محترم بھائیوں، جب ہم ایسی بات سنتے ہیں جو ہمارے رب نے ہمارے لیے حلال نہیں رکھی. روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، ایسی باتوں سے بچانا، ایسے بول سے بچانا، ایسی چیزوں سے بچانا جو اللہ کو پسند نہیں ہے. تقویٰ کیا ہے؟ آپ کے دل میں یہ جھجک پیدا ہو، آپ کے دل میں یہ خوف پیدا ہو، آپ کے دل میں یہ شرمندگی پیدا ہو کہ میں گناہ کروں گا تو میرا رب مجھے کیا کہے گا. اپنے رب کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے، اپنے رب کی ناراضگی سے خوف محسوس کرتے ہوئے کہ کہیں میرا رب، میرا الہ، میرا معبود کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو اس ڈر سے اپنے آپ کو گناہ سے پرے لے جانا، یہ تقویٰ ہے. میرے محترم بھائیوں، رمضان المبارک کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پہ روزوں کو فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ. میرے محترم بھائیوں، آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے یہ جو انفارمیشن ہے، انفارمیشن کے 5 سورس ہیں: آپ کا دیکھنا، آپ کا سننا، آپ کا بولنا، آپ کا محسوس کرنا، آپ کا چاہنا. یہ جو 5 سینس ہیں، یہ جو انفارمیشن برین کو دیتی ہیں، برین سب سے پہلے اس کا امیج بناتا ہے، اس کا امیج بناتا ہے. اور جیسا امیج برین بنائے گا، برین ویسے کیمیکل پروڈیوس کرے گا. جب میری آنکھ نے وہ دیکھا جو صحیح نہیں ہے، میرے کان نے وہ سنا جو صحیح نہیں ہے، میری زبان نے وہ بولا جو صحیح نہیں ہے، میرے ہاتھ نے وہ پکڑا جو صحیح نہیں ہے، میرے دل نے وہ چاہا جو صحیح نہیں ہے، تو سوچو یہاں کیمیکل کون سے پیدا ہوں گے؟ کیمیکل بھی وہ پیدا ہوں گے جو صحیح. اب جیسے کیمیکل بنیں گے، اٹ از ہیومن کیمسٹری، آپ کی کیمسٹری ویسی بن جائے گی جیسے یہاں کیمیکلز بنیں گے. آپ کی باڈی کے سارے ہارمونز، سارے انزائمز، سارے آپ کے گیسٹرک جوسز، ساری کی ساری سیکریشن جو آپ کی باڈی کے جتنے سسٹم، میرے محترم بھائیوں، آپ کا نروی سسٹم، آپ کا بلڈ سرکولیٹری سسٹم، آپ کا ریسپیریٹری سسٹم، آپ کا اسکیلیٹل سسٹم، آپ کا مسکولر سسٹم، آپ کا اینڈوکرائن سسٹم، آپ کا ریپروڈکٹیو سسٹم، آپ کا یورینری سسٹم، آپ کے بدن کا ہر عمل، چاہے وہ دیکھنے کا ہے، سننے کا ہے، بولنے کا ہے، پکڑنے کا ہے، لینے کا ہے، دینے کا ہے، سوچنے کا ہے، نیند کا ہے، سوچ کا ہے، شعور کا ہے، فہم کا ہے، سارے کے سارے سسٹم اس کیمیکل کے اکارڈنگ ہیں جو آپ کے برین نے پروڈیوس کیے. اب اس ساری بات کو ایک حدیث سے جانو. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پہ ہے. نیت کسے کہتے ہیں؟ انٹینشن کو. سائنس کہتی ہے جو کام جس انٹینشن کے اکارڈنگ کرو گے وہ کام تمہیں
وہی پرووائڈ کرے گا. جو میں نے دیکھا, جو میں نے بولا, جو میں نے سنا, جو میں نے چاہا, جو میں نے لیا, آج جو شخص اپنے بھائی کا برا سوچ رہا ہے, اپنی بہن کو دیکھ کے میرے محترم بھائی اس کے من میں جو گندے خیالات آ رہے ہیں, اپنے بھائی کو چیٹنگ دینے کے لیے, ڈاجنگ دینے کے لیے جو پلاننگ یہاں بن رہی ہے, اس کے اندر جو کیمیکل بن رہا ہے, یہی ریڈیشن میرے بدن سے نکلے گی, اور جو چیز میرے بدن سے نکلے گی وہ میرے بچے کے اندر جائے گی, میرے بیٹے کے اندر جائے گی, میری بیٹی کے اندر جائے گی, اور میرے بچے سیم لائک کس کے جیسے بنیں گے, میرے جیسے بنیں گے. اور آج ہر شخص کہتا ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی, گھر کے اندر خرابیاں کہاں سے آ رہی ہیں, بچے ضدی کیوں ہو رہے ہیں, معاملات خراب کیوں ہو رہے ہیں, طبیعت ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی, میری طبیعت کیوں نہیں سنبھل رہی. سب سے پہلے یہ دیکھو, روزہ اس لیے تھا کہ ہم ان ساری برائیوں سے, میری آنکھ, میری زبان, میرے کان, میرے ہاتھ, میرا دل, میرا دماغ, میرا پاؤں, ہر اس چیز سے بچ جائے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. میرا رب مجھے پاکیزہ کرنا چاہتا ہے, طیب کرنا چاہتا ہے, طاہر کرنا چاہتا ہے, مطہر کرنا چاہتا ہے. اور جو 11 مہینے میں نے اپنی کرتوتوں سے, اپنے کاموں سے, اپنی سیئات سے, اپنی نافرمانیوں سے, اپنے گناہوں سے اپنے رب کو ناراض کر لیا, رب نے موقع دیا, وقت دیا, رمضان دیا کہ اپنے سارے 11 مہینے کے گناہوں کو صاف کروا لو. اور کیا فرمایا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, دنیا میں سب سے بدترین ہے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آئے اور وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا نہ لے. یہ رمضان رب نے کیوں دیا؟ یہ رمضان اس لیے دیا کہ 11 مہینے جو پہلے ہوا ہے اس کی صفائی کرا لو, اور جو اگلے 11 مہینے آنے والے ہیں اس کی اصلاح کر لو, اس کی فکر کر لو, اس کی پلاننگ کر لو. اب یہ تقوی تمہیں بچائے گا جس کے اندر تقوی پیدا ہو گیا. نہیں, اگر میں نے دیکھا تو یہاں کیمیکل بنے گا, میں نے کچھ ایسا سنا وہاں کیمیکل بنے گا, جو میں نے لیا اس سے کیمیکل بنے گا جو میری کیمسٹری بن جائے گا, اور میری باڈی میں پیدا ہونے والے میرے سارے ہارمون, میرے سارے گیسٹرک جوس, میری ساری سیکریشن, میرے سارے کے سارے جوسز, سارے کے سارے اسی ہیومن کیمسٹری کے اکارڈنگ چلیں گے. اب جو میں یہاں پیدا کروں گا میرا بدن کا سسٹم بھی وہی پروڈیوس کرے گا. جب میرے محترم بھائی اور بہنوں ہم نے وہ چیزیں دیکھی, وہ چیزیں بولی, وہ چیزیں جس کو ہمارے رب نے ہمارے لیے حرام کیا تھا, تو یہاں کیا پروڈیوس ہوگا؟ تقوی کیا ہے؟ تقوی پاکیزگی کا نام ہے, جس کے بارے میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو بندہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ اس کے زندگی کے پہلے سارے گناہ. میرے محترم بھائیوں, یہ جو 11 مہینے ہم نے گناہ کیے, اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو ہماری زندگیوں سے دور لے جانا چاہتا ہے. اور کس کے گناہ جائیں گے؟ ایک بات سمجھ لو میرے محترم بھائیوں, ہمارے اندر یہ معاف کرنے کی صفت نہیں ہے. یہ معاف کرنا, اور ایک رات آنے والی ہے اس رمضان میں, اس رات کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. وہ ایک رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, اس رات کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر کسی کی زندگی میں لیلۃ القدر آ جائے تو اس رات کیا پڑھے, اس رات کیا مانگے, وہ اس رات کیا عبادت کرے؟ تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ اس رات وہ پڑھے, اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تو کریم ہے, تو معافی کو پسند کرتا ہے, اللہ مجھے بھی معاف کر دے.
یہ معاف کرنا کیا ہے؟ سائنس کہتی ہے یہ جو ہمارا برین ہے، جب کوئی ہمیں دکھ دیتا ہے، درد دیتا ہے، غم دیتا ہے، رنج دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، بے چینی دیتا ہے، بے قراری دیتا ہے، بے سکونی دیتا ہے، ہمارا برین اس بات کو پکڑ لیتا ہے، اس بات کو پکڑ لیتا ہے، اور ہم کہتے نہیں اس نے 25 سال پہلے مجھے یوں کہا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے۔ میرے برین نے اس کو کیا کیا؟ ہولڈ آن کر لیا۔ اور میرے محترم بھائیوں، اب لیلۃ القدر کی ذرا دوسری طرف آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی رات نہ اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، نہ اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور نہ ہی اس کی بخشش ہوتی ہے۔ ذرا سوچو، جس کی لیلۃ القدر کی رات بخشش نہیں ہوگی، کیا اس کی کوئی اور رات ایسی ہے جس میں بخشش ہو سکے؟ یعنی یہ وہ شخص ہے جس کی بخشش ہونی نہیں۔ اور کس کے اکارڈنگ کہہ رہا ہوں؟ یہ میری بات نہیں ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ لیلۃ القدر کی رات 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، اس میں سے ایک وہ شخص ہے جو 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض رہتا ہے۔ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے یعنی قطع تعلق کرنے والا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جس کے دل میں کینہ ہے، جس کے دل میں کینہ ہے۔ اب سائنس کے اکارڈنگ جانو، جب ہمیں کوئی دکھ دیتا ہے ہمارا برین اس کی بات کو کیا کرتا ہے؟ پکڑ لیتا ہے اور اس کی بات کو چھوڑتا نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے ہاں معاف کرنے کا کیا کانسیپٹ ہے؟ ہم کہتے جا یار تجھے معاف کیا، ہم بندے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم بندے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بس آج کے بعد ہم نے اسے کچھ بھی نہیں کہنا۔ ذرا سچ بتاؤ، جو اس نے دکھ دیا، درد دیا، غم دیا، رنج دیا، تکلیف دی، اذیت دی، بے چینی دی، بے قراری دی، بے سکونی دی، جو اس نے میری زندگی کو مجروح کیا، عزت کو مجروح کیا، کیا میں نے اس کو چھوڑا؟ کیا میرے دماغ نے اس کے اس بیہیویئر کو، اس ایٹیٹیوڈ کو، اس کے اس رویے کو جو یہاں پکڑا ہوا ہے، کیا اس کو چھوڑا؟ ہم نے بندے کو چھوڑ دیا، لیکن اس کے دیے ہوئے دکھ کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کی قسم، جس نے نہیں چھوڑا، اللہ لیلۃ القدر کی رات اس کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ اس سے بدبخت انسان کون ہوگا کہ جو رب بخشنا چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے آپ دنیا والوں کو معاف کر دو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور جو اپنے بھائی کو معاف نہیں کر رہا، اپنی بہن کو معاف نہیں کر رہا، اپنے دوست کو معاف نہیں کر رہا، کس منہ سے اپنے رب سے معافی مانگے گا؟ نیوٹن کا 3rd لا ہے، اللہ کی قسم اس کو سمجھ آ گئی۔ Every action has the same reaction. Action always opposite but equal. جو کرو گے آپ کے ساتھ ویسا ہونا ہے۔ قیامت والے دن شیطان کہیں ہمیں اپنے گروپ میں نہ لے جائے، اس کے دھوکے سے بچ جاؤ۔ وہ دل میں بات ڈالے گا، نہیں معاف کرنا، اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ اللہ کہتا ہے جا معاف کر دے، جیسے تو معاف کرے گا ویسے ہی میں تجھے معاف کر دوں گا۔ سائنس نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے، یہ باقاعدہ یورپ میں ایک طریقہ علاج ہے جس کو فارگیونیس تھراپی کہتے ہیں، معاف کرنے سے بیماریوں کا علاج۔ اور لوگوں کے اندر یہ ڈپریشن، انزائٹی، سٹریس، اینگر، فرسٹریشن ایک وجہ سے ہے، دوسرے لوگوں کے دیے ہوئے دکھ درد کو ہم نے یہاں ہولڈ کیا ہوا ہے۔ اور یہ جتنے سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم نے معاف کرنا سیکھا۔ یورپ میں سب سے پہلی بات جو بچے کو سکھائی جاتی ہے وہ ہے سوری 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 سوری۔ سوری بولنا سیکھو۔ سوری کیا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے ایک دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، اور دوسری روایت میں فرمایا 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ میرے محترم بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم الخطا تھے، وہ کس بات کی سوری کرتے تھے؟ ہمیں بتانے کے لیے لیلۃ القدر کی رات آئے گی، اللہ اس کی بخشش نہیں کرے گا۔ کینہ کسے کہتے ہیں؟
کینہ کہتے ہیں اپنے بھائی کے بارے میں اپنے دل میں یہ ملال رکھنا، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، اس نے مجھے یوں کیا، اس نے مجھے یوں کیا، اپنے بھائی کی بات دل میں رکھنا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے واسطے اس رمضان میں جو اصل مقصد تقوی ہے، اصل مقصد تقوی ہے، اور تقوی کا نام میرے محترم بھائیوں اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کو پانے کے لیے ہر اس بات کو چھوڑ دینا جو اس کو پسند نہیں ہے، اور ہر اس کام کو کرنا جو اس کو پسند ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 100% اسلام کو اس نہج پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس پہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا، صحابہ نے سمجھا، عمل کیا، اور اس اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسلام کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو اس کائنات کے اندر بسنے والے، ہر کچے اور پکے مکان میں بسنے والے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علينا إلا البلاغ المبين۔ أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے روزوں کو ہم پہ اس لیے فرض کیا ہے کہ ہم متقی بن جائیں۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اس لیے نازل کیا ہے ہم اس سے ہدایت لیں۔ تقوی کا مطلب ہدایت ہے، تقوی کا مطلب سیدھا راستہ ہے، تقوی کا مطلب اپنے آپ کو ہر اس بات سے بچانا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور تقوی کا مطلب ہر اس کام کو کرنا ہے جس کے کرنے کا ہمارے رب نے حکم دیا ہے۔ یہ روزہ عملاً ان ساری باتوں کو اپنی زندگیوں پہ اپنانے کا، پریکٹیکلی لانے کا نام ہے۔ ہم سارے کام تو کرتے ہیں لیکن جو روزے کا مقصد ہے اس کو فراموش کر چکے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اگر اس مقصد کو نہ پایا تو میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ روزہ رکھتا ہے لیکن اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑتا نہیں ہے، اس کی آنکھ، اس کے کان، اس کی زبان اور اس کے ہاتھ ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ نے منع کیے ہیں، تو اس کو سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو اللہ کے یہاں اجر ملے گا، اور اگر ہم اس کو صرف محض شیطان کے پیچھے لگ کے غفلت میں اپنی زندگی کو ایسے ہی گزار گئے تو کل قیامت والے دن سوائے حسرت کے، ندامت کے، پشیمانی کے کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ مزدور جس نے مزدوری کی ہو پوری ایمانداری کے ساتھ، اور جب اس کا اجر لینے کی باری آئے تو بجائے اس کے اجر ملنے کے اس کے کھاتے میں اور پیسے ڈال دیے جائیں کہ یہ تو تم نے دینے ہیں۔ بتاؤ اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن ہم پریشان ہوں۔ اس دن کی پریشانی سے بچنا چاہتے ہو تو میرے محترم بھائیوں، روزوں کو ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھو۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ جو رمضان کے روزے رکھے گا اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں زندگی میں ہمیں ابھی سمجھ آئی ہے، اللہ ہمیں اب تقویٰ دے دے۔ اللہ ہمیں، ہماری زندگی کے 47 سال گزر گئے، اللہ ہم اس تقوی کو نہیں پا سکے، اللہ اب جب سمجھ آئی اللہ ہمیں اب تقوی کی سمجھ عطا فرما دے، اللہ ہمیں بہترین تقویٰ عطا فرما۔ اللہ یہ رمضان ہماری زندگیوں کو بدلنے والا رمضان بنا۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش کر دے، اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی بخشش کر دے۔ اللہ جس دن ہم اس دنیا کو چھوڑے اللہ وہ دن ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن بنانا، اور جس دن ہم اپنے رب سے ملاقات کریں اللہ ہمارے چہرے کو دیکھ کے مسکرائے، اللہ ہمارے چہرے کو دیکھ کے مسکرائے، اور جب ہم دنیا سے جائیں ہمارے کندھوں میں، ہمارے بدن میں کسی کا بوجھ نہ ہو، کسی کا قرض نہ ہو۔ ہمارے ذمہ اللہ نے جو ہوم ورک لگایا ہے، جو کام دے کے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اللہ ہمیں اس کام کو 100% پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب دنیا کو چھوڑے ہمیں کوئی ریگریٹ نہ ہو، کوئی پشیمانی نہ ہو، کوئی ندامت نہ ہو، کوئی شرمندگی نہ ہو۔ اللہ جب ہم دنیا کو چھوڑیں ہمارے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں، اور جب کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے جائیں اللہ ہم سے راضی ہوں، اپنے رب سے راضی ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔